الحمدللہ رب العالمین واتی متقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑی مشکل سے یہ اسپاٹ مجھے بیٹھنے کے لیے ملا ہے، کیونکہ نارملی یہاں انگلینڈ میں آپ ہر جگہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ ریسٹرکٹڈ ایریاز ہیں۔ یہ ایک یارٹ ہے جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آج ہم جو ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ بہت خوبصورت ذکر ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ دیکھیں، وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود نہیں پڑھا جاتا، جہاں نبی کی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سکھایا جاتا، آپ یقین مانیں وہ گھر کسی قبرستان سے کم نہیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صبح اور شام کے اذکار سکھا دیے۔ یہ سارے اذکار گھروں کی حفاظت کا حصار ہیں۔ یقین مانیے شیطان اپنا وار نہیں کر سکتا اگر ہم ان چھوٹے چھوٹے کلمات کا ذکر اپنے گھروں میں روزانہ کی بنیاد پر کریں۔ جو ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پر طلاقیں ہو رہی ہیں، جو تنگ دستی ہے، جو نظام میں خرابی ہے، ہم سسٹم کو خراب کہتے رہتے ہیں۔ واللہ اللہ کا ذکر اور اس کی کمی ہے۔ میں اپنی ویڈیو میں کئی بار صبح و شام کے اذکار آپ لوگوں کو سکھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں، لیکن اس پر عمل کرنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ ہم نے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو کتنی بار یہ بولا کہ بیٹا گھر سے باہر نکلنے سے پہلے باہر نکلنے کی دعا پڑھ لو، گھر میں داخل ہونے سے دعا پڑھ لو، صبح اٹھ کے دعا پڑھو، رات کو سونے سے پہلے دعا پڑھو۔ اللہ کا جب ذکر نہیں ہوتا تو حاسد کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ حاسد کی نظر کے لیے اس کا آمنے سامنے بیٹھے ہونا ضروری نہیں۔ حاسد کی نظر انسان کو امریکہ سے بیٹھ کر بھی کھا جاتی ہے۔ حاسد کی نظر کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا کر ہی دم لیتی ہے۔ اللہ کی قسم اس بات کو مانیے کہ جادو کسی اور کے لیے چلایا گیا اور وہ چل آپ پر گیا۔ کیوں؟ آپ نے اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر نہیں کیا۔ آپ مجھے بتائیے، ایک چھوٹی سی بات ہے، جب آپ زمانے میں گھومتے ہیں، باہر گھومتے ہیں، اور آپ نے ایک بات سنی ہوگی، ہمارے یہاں پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ وائرل چل رہا ہے، اپنے آپ کو نزلے زکام اور کھانسی سے بچائیں یا ملیریا سے بچائیں۔ تو کتنے لوگوں کو وائرل اٹیک کرتا ہے؟ صرف انہی لوگوں کو وائرل اٹیک کرتا ہے جن لوگوں نے اپنے آپ کو اس وائرل سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر نہیں کی ہوتی ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہم نے اپنی ینگ جنریشن کو، اپنے یوتھ کو، یا اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے، آنے والے جو سخت ٹائم ہے اس کے لیے تیار کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ ہمارے یہاں زندگی میں اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ نعوذ باللہ ہم کہاں جا رہے ہیں کچھ نہیں پتہ۔ حاسد کی نظر انسان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس سے بچنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے ہمیں اپنے آپ کو حاسد کی نظر سے بچانے کے لیے اللہ کا ذکر اور نبی کریم کی سکھائی ہوئی صورتوں کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمِن شَرٍ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ حاسد کرنے والا صرف جلتا یا کوڑتا نہیں ہے، وہ شر بھی کرتا ہے۔ تو وہ اس بات کو بھی سمجھ لے کہ وہ ہے تو جہنمی، لیکن فیصلہ اللہ کا ہے۔ وہ جن نعمتوں کے لیے شر پھیلا رہا ہے وہ نعمتیں بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح بچائے گا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اسی طرح بچائے گا جب ہم اپنے آپ کو اس کے لیے ریڈی کریں گے، اللہ کا ذکر اپنے گھر میں عام کریں گے، اور کچھ نہیں تو کم از کم نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو قائم کریں، روزوں کو قائم کریں، اپنے بچوں کو اس چیز پر لے کر آئیں، اپنے بچوں کو مساجد میں لے کر جائیں۔ قرآن ایک بڑا مسکنسیپشن یہاں پر بھی ہے کہ قرآن میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کیونکہ وہ عربک میں ہے اور میری زبان عربک نہیں ہے۔ اللہ کی قسم
قرآن کو عربک میں پڑھنا اس کا حق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے بنایا ہے کہ وہ قرآن کو سیکھے، سمجھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے۔ جب تک آپ میرا پیچھے کا نظارہ دیکھیے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔